ہوتا ہے مشفق ہونا. یہ دونوں چیزیں آپس میں بالعموم لازم و ملزوم ہے. بہت کم ہے کہ جو باپ ہو اور بچوں کے لیے درندہ ہو. نادر ہے کوئی ایسی مثال. باپ ابر کرم ہوتا ہے, باپ شفقت کا صاحبان ہوتا ہے, باپ اولاد کا سہارا ہوتا ہے, باپ اولاد کے مسائل حل کرنے کے لیے تڑپتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے. باپ ہوتے ہوئے اولاد کو کوئی غم نہیں ہوتا. باپ کے صاحبان کے نیچے اولاد جو ہے وہ بڑے سرور میں ہوتی ہے. اب جس وقت یہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, تو باپ کی نفی سے وام ابرا, تو پھر شفیق بھی نہیں ہوں گے, پھر ابر کرم بھی نہیں ہوں گے, پھر اولاد جیسا پیار بھی نہیں کریں گے. اگر ان کی حیثیت باپ جیسی ہوتی تو پھر تو بڑا پیار کرتے, پھر تو امت کے مسائل کو بڑا حل کرتے, پھر تو امت کے ساتھ بڑی رغبت ہوتی, پھر تو امت کے افراد کی مسائل کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتے. تو رب فرما رہا ہے وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. جب باپ کی نفی سے یہ وہم ابھر رہا تھا مخاطب کے لحاظ سے کہ پھر شفیق بھی نہیں ہوں گے, تو خالق کائنات نے لیکن بول کے اس وہم کو رد کیا. فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, مگر یہ مت سمجھنا کہ وہ شفیق نہیں ہیں. وہ شفیق ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے, اور جو رسول ہوتا ہے جتنی وہ شفقت کرتا ہے امت سے, اتنی شفقت باپ اپنے بیٹوں سے نہیں کر سکتا. اب لیکن کا استعمال کر کے وہ جو شفقت اور محبت اور کرم کی نفی کا وام ہو سکتا تھا مخاطب کو, رب ذوالجلال نے اس وام کو دور کر دیا اور ابلغ طریقے سے دور فرمایا. اس واسطے ایک ہے سمپل شفیق ہونا اور ایک ہے رب کا نبی ہونا. عام شفیق جو ہے اس میں کئی لحاظ سے ایک محدود صورتحال ہے, اور نبی کی شفقت جو ہے وہ کئی لحاظ سے اس میں ترقی ہے. عام انسان جو کسی پر شفیق ہے تو اس کی شفقت کا دروازہ تب کھلے گا جب اسے جا کے درخواست پیش کی جائے گی کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میری یہ مدد کرو, میرے ساتھ یہ تعاون کرو. آگے اگر اس کے دل میں رحم و کرم ہے تو وہ تعاون کرے گا, ورنہ تعاون نہیں ہوگا. پہلے جا کے اسے بتانا پڑے گا, اس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا, اس کے سامنے درخواست پیش کرنی پڑے گی. مگر جو نبی ہیں ان کی شان یہ ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ اپنے گھر میں بیٹھا جہاں تڑپتا ہے اس کا وہ کرب اللہ کے پیغمبر کو محسوس ہوتا ہے. یہاں پر جا کر دستک دے کر بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہ پہلے ہی رب کے دیے ہوئے علم سے جان لیتے ہیں. لہذا ایک وہ شفیق ہے کہ جس کو جا کے درخواست دے تو شفقت کرتا ہے, دوسرا وہ شفیق ہے جو پوچھے بغیر ہی ابر کرم برسا دیتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ, وہ صرف شفیق نہیں, وہ تو رب کے رسول ہیں کہ جنہیں فریاد کرو گے پھر بھی عطا کر دیں گے, فریاد نہیں کرو گے تمہیں گھر بیٹھے ہی تمہاری جھولی کو بھر دیں گے. دوسرے نمبر پر ایک ہے وہ شفیق کہ جس کو بتایا گیا اور آگے پھر اس کے محدود سورسز ہیں جن کی بنیاد پر وہ آگے اپنی طرف سے نوازشات کرے گا. وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, وہ حاتم طائی کیوں نہ ہو, وہ دیتے وقت اس کو یہ فکر ہوگی کہ کسی اور کو بھی دینا ہے, یہ میرا ختم نہ ہو جائے. اور شفقت کرتے وقت وہ محدود شفقت کرے گا کیونکہ وہ اپنے گھر اور اپنے خزانے کے لحاظ سے دے رہا ہے. ولیکن رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں وہ شفیق دیے ہیں جو رب کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں, جن کا انداز بڑا کھلا ہے, جن کا دستے کرم بڑا کھلا ہے, جن کا ابر کرم برستا ہے تو کھل کے برستا ہے اور ہر طرف برس جاتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ وام جو مخاطب کو پڑھ سکتا تھا کہ اگر باپ جیسے ہوتے, باپ ہوتے تو پھر تو بہت کچھ دیتے, اب باپ ہی نہیں ہے تو شاید کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا باپ وہ کچھ نہیں دے سکتا جو یہ عطا فرماتے ہیں. ولیکن رسول اللہ کہہ کر ابلغ طریقے سے اللہ نے کلام سابق کا جو لوگوں کو وہم پڑھ سکتا تھا وہاں سے اللہ نے اس کو دور کر دیا.
اور پھر تیسرے نمبر پر ایک وہ مقام ہے جہاں باپ بیٹے کو بھول جائے گا، وہ وقت نہیں ہوگا کہ باپ بیٹے پہ شفقت کر سکے. ایسے مراحل بھی آئیں گے. میدان محشر ہوگا جس وقت باپ بیٹے کو دیکھ ہی نہیں رہا، بیٹا چیختا چلاتا رہے، باپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن میدان محشر میں بھی ولیکن رسول اللہ کے منظر نظر آ رہے ہوں گے. گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یعنی لیکن کے جو کلمہ استدراک ہے اس کو استعمال کر کے یہ مضمون سمجھا دیا کہ میں نے باپ ہونے کی جو نفی کی ہے، اس سے جو باپ کے ساتھ شفقت ہوتی ہے اس کی نفی مت سمجھ لینا. شفقت کو میں ثابت کر رہا ہوں، اور ایسی شفقت کہ جیسی باپ سے صادر ہو ہی نہیں سکتی. باپ کو پتا چلے گا، اپنے خزانے کے مطابق دے گا، وہ بھی دنیا میں عقبہ میں وہ اپنی اس کو پڑی ہوئی ہوگی. پر میں جو تمہیں شفقت کا سائبان دے رہا ہوں دنیا میں بھی دیں گے، عقبہ میں بھی عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر بھی دروازے کھلے رہیں گے اور دنیا میں بھی ان کے کرم کی برسات ہوتی رہے گی. اور عقبہ میں جس وقت سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، یہ اس وقت بھی اپنا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوں گے. جس وقت امتیں گھبرائی ہوئی پہنچیں گی اور انبیاء کرام کی طرف سے معذرت پیش کی جا چکی ہوگی، اذهبوا الی غیری کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. میدان محشر میں جس وقت امتیں، صرف یہی نہیں پہلی امتیں بھی میرے نبی علیہ السلام کی دہلیز کے پاس پہنچیں گی تو آپ دروازہ بند نہیں کریں گے، آپ کسی اور کی طرف جانے کا مشورہ نہیں دیں گے، فرمائیں گے آنا لہا، میں تو تیار بیٹھا ہوں شفاعت کے لیے. اب یہاں سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا اندازہ دیکھیے کہ جو اللہ واضح کر رہا ہے کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن میں نے تم پہ کرم زیادہ کیا ہے. باپ اگر وہ حیثیت ہوتی تو وہ شفقت محدود ہوتی اور محشر میں باپ بھول چکا ہوتا، مگر نبی اپنی جو امت ہے اس پر کتنا کرم فرما رہے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے. اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع وشف تشفع سل توتا، محبوب میرے سر تو اٹھاؤ، آپ بولو آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ مانگو آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش کو منظور کیا جائے گا. تو اس وقت بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم جوش پہ ہوگا، جب سارے خونی رشتے بھی مدھم پڑ چکے ہوں گے، اہنی دوستیوں کے بند پگھل چکے ہوں گے، حشر کی ہولناکیوں میں بھی نبوت کا کرم انسان کے لیے موجود ہوگا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کے بعد رب کے اذن پر چلو بھر کے جہنم سے کروڑوں جہنمیوں کو جنت میں پہنچا رہے ہوں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ باپ نہیں تو شفیق بھی نہیں، وہ شفیق ہیں. اور کیسے کہ جیسی شفقت باپ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ لیکن رسول اللہ، وہ رب کے رسول ہیں. اب اس کے بعد وخاتم النبیین، صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ رسول ہے، ساتھ یہ فرمایا وہ تو آخری نبی ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس میں بتدریج مضمون میں ترقی ہے. کس انداز میں؟ ایک وہ انسان ہے جس کو اپنی اولاد سے پیار بڑا ہے، مگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری اولاد کے سہارے کافی ہیں. اگر خدا نخواستہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بھائی ہیں جو میری اولاد کے چچا ہیں اور وہ میری اولاد کا خیال کریں گے، میرے بعد میری اولاد کے ماموں ہیں وہ ان کا خیال کریں گے. اب اس کو اگرچہ اپنی اولاد سے پیار بڑا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن پھر اس یہ ہے کہ جو میں نہ کر سکا وہ پچھلے کرتے رہیں گے.
اب وہ شفقت تو کرے گا مگر اس باپ جیسی شفقت نہیں کرے گا جسے پتا ہے کہ میری اولاد کا میں ہی ہوں، ان کا کوئی اور نہیں ہے، یعنی نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی ماموں ہے۔ اب اس کو فکر زیادہ ہے اپنی اولاد کی، یہ چاہتا ہے ان کی رہائش بھی ہو، ان کا بینک بیلنس بھی ہو، ان کے لیے ساری ضروریات بھی ہو۔ اب بلا تمثیل وہ نبی جن کے بعد نبی ہیں، وہ نبی امت سے پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہے، میں چلا جاؤں گا اللہ اور نبی بھیج دے گا جو اس امت کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کی مشکلوں کو حل کریں گے، ان کے مسائل جو ہے ان حاجات کو پورا کرتے رہیں گے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے وقت بڑی بہتری کر رہے ہیں، مگر انہیں یہ پتا ہے کہ میرے بعد ان کے اور سہارے پیدا ہونے والے ہیں جو ختم نبوت والے ہوں گے۔ انہیں پتا ہے کہ میرے بعد ان کا کوئی نہیں ہے اور میں نے ہی سب کچھ ان کا کرنا ہے۔ تو وہ نبی جو شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں بن گئیں، ایک وہ نبی جس کے بعد نبی ہے اور ایک وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے کلام میں تدریجاً ترقی اس مضمون کو دی، فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا وہ شفیق نہیں ہے، وہ تو باپ سے زیادہ شفقت کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ آخری رسول ہیں جنہیں پتا ہے کہ میرے بعد اللہ نے کسی اور کو نہیں بھیجنا، میں آخری ہوں اور میں نے ہی سب کچھ دینا ہے، میں نے ہی سب کچھ عطا کر کے جانا ہے، میں نے ہی امت کا ہر مسئلہ حل کرنا ہے، میں نے امت کی ہر سیکنڈ کی قیامت تک رہنمائی کرنی ہے، میں نے امت کے لیے ساری دنیا اور آخرت کی بہتریاں اکٹھی کرنی ہے، میں نے امت کے سارے جو حاجات ہیں ان کو پورے کرنے ہیں۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے کلام میں اس تدریج کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفقتوں کو کمال احسن طریقے سے بیان کر دیا۔ فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے تمہارے مردوں میں سے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا وہ شفیق نہیں، وہ شفیق ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ عام نبی بھی نہیں، وہ خاص نبی ہیں کہ جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، جنہوں نے ساری شفقتیں کرنی ہیں اور جن سے ہی رب نے ساری کروانی ہے، جن کے ہاتھ سے رب نے جو کچھ قیامت تک دینا ہے انہی کے ہاتھ سے دلوانا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ختم نبوت کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں بیان کیا کہ جس انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ بنا کہ آپ حد درجے کے شفیق ہیں اور ایسے شفیق ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسا شفیق کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اور کوئی دوسرا انسان نہیں ہے کہ جس کو رب نے نبی بنا کے آخری نبی بنایا ہو۔ آپ کے سوا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہو۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں اور باقی جتنی انسانیت قیامت تک ہے، کوئی انسان اتنا کسی کو نہیں نواز سکتا جتنا رب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوازنے والے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے مضمون کی بیس میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ اس بنیاد پر ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، اتدرون میرے صحابہ جانتے ہو من اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود کس کا ہے، سب سے بڑا لنگر کس کا ہے، سب سے زیادہ جود کس کا ہے، جس کی طرف سے نوازا جاتا ہو لوگوں کو۔ اتنا بڑا سوال کر کے جب ہمارے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا اللہ و رسول عالم، رب بہتر جانتا ہے، محبوب آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہاں سے کہاں تک انسانیت ہے اور کتنا وسیع سوال ہے، آپ تو مطلقاً پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بھرے ہوئے خزانے کس کے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا آپ محبوب فرماؤ، تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اجود جودا، کہ اللہ سب سے زیادہ جود کرنے والا ہے مطلقاً، یعنی خالق و مخلوق کے لحاظ سے اللہ سب سے زیادہ جود کرنے والا ہے۔ پھر ثم انا اجود بنی آدم، مطلب رب کے بعد پوری انسانیت میں میرے لنگر سے بڑا کسی کا لنگر نہیں ہے۔
ثم آنا، پھر میں، اجودو جودا، ثم آنا، یعنی یہ سیاہ کے الفاظ ہیں، سیاہ ستہ کے. فرمایا رب سب سے